एक खबर जो जंगल में आग की तरह फैल रही है कि यमन ने सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला कर दिया है। अगर आप मशरक़ वस्ता की हालिया सूरत हाल को सिर्फ एक खबर के तौर पे देखेंगे तो यूं महसूस लगेगा कि सऊदी अरब पे चंद ड्रोन और मिसाइल दागे गए हैं और मामला शायद खत्म हो चुका है। लेकिन अगर इसी वाक़े को खित्ते की बड़ी तस्वीर पर रख के देखा जाए तो ये हमला सिर्फ अबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर नहीं हुआ, जो सऊदी अरब के सूबे असर के अंदर वाक़ है, बल्कि उस पूरे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पे भी हुआ है जो गुज़श्ता 2 बरस से सऊदी अरब और यमन के दरमियान एक नाजुक तवाज़ुन की बुनियाद पे कायम था। इब्तदाई तौर पे इत्तलात ये आईं कि जद्दा में फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को अचानक मुतहर्रिक कर दिया गया है। अमरीकी साख्ता दिफ़ाई निज़ाम की जानिब से अहदाफ को रोकने की कोशिश की गई है। फिर कुछ वीडियोज़ मंज़र-ए-आम पे आती हैं कि मलबा गिरा है। फिर यमनियों की जानिब से कहा जाता है कि ये यमन से मिसाइल दागे गए हैं या यमन से ड्रोन दागे गए हैं। तो ये सब ऐसे इशारे हैं जो ये बताते हैं कि खित्ता एक मरतबा फिर उस मकाम पे आन पहुंचा है जहां एक गलत फैसला कई ममालिक को जंग की लपेट में ले सकता है। अबा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बाहर के कुछ मनाजिर मंजर आम पे आए हैं जहां पे फैमिलीज मौजूद थी, गाड़ियां मौजूद थी और वहां पे जाके कोई ड्रोन या मिसाइल हिट किया है और उससे एक केओस और टर्मोइल की सूरत हाल देखने में आई है। आगे होगा क्या, इसमें स्पॉइलर कौन है, इसी पर रोशनी डाली जाएगी इस वीलॉग में। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, इस हमले के चंद ही घंटे पहले याहिया सिरी ने एक मुख्तसर मगर निहायत मानी खेज बयान जारी किया था, जो यमनी हूथियों के तर्जुमान है और मेजर जनरल के ओहदे पर फाइज है। उन्होंने कहा था कि सना के बैन अवी हवाई अड्डे पर सऊदी अरब ने फजाई हमला किया है और यह हमला उस वक्त किया गया जब ईरान से आने वाला एक तैयारा लैंड करने के करीब था और उस हमले के साथ ही कशीदगी कम करने का मरहला उनके नजदीक खत्म हो गया। वो कशीदगी कम क्या थी कि सऊदी अरब और यमनी हूतियों के दरमियान एक एमओयू जो था वो एक मौजूद था और इसके बाद ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही घंटों बाद सऊदी अरब पर हमले की खबरें मंजर-ए-आम पे आ गई। तो इस तरतीब ने बहुत से दिफाई तजियाकारों को यह सोचने पर मजबूर किया कि आया ये सब पहले से तैयार शुदा रद्द-ए-अमल था या फिर वाकई सना का हमला इस नई कार्रवाई का फौरी सबब बना। हम इंतजार करते रह गए कि इसी बीच में सऊदी हुकूमत का कोई मौकिफ मंजर-ए-आम पे आएगा, लेकिन सऊदीया ने कोई मौकिफ जारी नहीं किया। यहाँ एक और पेचीदा पहलू भी सामने आता है। कुछ इत्तलात ये थी जिसमें यह दावा भी सामने आया कि जिस हुकूमत को सऊदी अरब और अक़वाम मुत्तहिदा यमन की कानूनी हुकूमत तस्लीम करते हैं, उस हुकूमत से वाबस्ता फोर्सेस ने सना एयरपोर्ट के करीब होने वाली कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल की। अगर ऐसा है तो फिर एक और बड़ा सवाल पैदा होता है, और अगर ऐसा है तो उन्होंने किसकी ईमा के ऊपर वहां पर हमला किया? आखिर इस हुकूमत ने यह जिम्मेदारी अपने सर क्यों ली? इसका एक मुमकिन जवाब यह है कि सऊदी अरब बराह रास्त इस कार्रवाई का फरीक दिखाई नहीं देना चाहता था। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि वो नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने यमनी हुकूमत से यमनी होशियों के ऊपर फायर करवाया। क्योंकि गुज़श्ता बरस में रियाद ने बड़ी मुश्किल से तेहरान के साथ ताल्लुकात की बहाली का सफर शुरू किया और इस वक्त बहुत सारे लोग ही कहते हैं कि सऊदी अरब इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर लेता तो ईरान के साथ दोबारा कशीदगी पैदा हो सकती थी। जबकि अगर कार्रवाई यमन की तस्लीम शुदा हुकूमत के खाते में डाल दी जाए तो सिफारती सतह पर सऊदी अरब अपने लिए कुछ फासला पैदा कर सकता है। लेकिन वहां पर कुछ और भी सवाल जन्म लेते हैं। उन सवालों की जानिब बाद में आऊंगा, लेकिन इस बारे में अभी हतमी नतीजा निकालना कबल अज वक्त है क्योंकि मुख्तलिफ दावों की आजादाना तस्दीक अभी सामने नहीं आई। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि सऊदी अरेबिया अंडर अटैक है। सऊदी अरेबिया में पैट्रियट जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो एक्टिवेट है। लेकिन इस जगह तक पहुंच की गुफ्तगू एक और नुकता उठाती है, वो ये कि आखिर यमन की हुकूमत और यमनी होती एक ही चीज है या दो अलग कुव्वतें? बहुत सारे लोगों को नहीं पता। दुनिया भर में अक्सर लोग दोनों को एक ही समझ लेते हैं, हालांकि हकीकत जो है वो इससे मुख्तलिफ है। यमन में इस वक्त बुनियादी तौर पर दो बड़े ताकत के मराकज मौजूद हैं। ये ऐसे ही है जैसे हिजबुल्ला जो है वो लबनान के अंदर मौजूद है और लबनानी हुकूमत एक अलग से भी मौजूद है। एक वो हुकूमत जिसे बैनुल अक़वामी सतह पर कानूनी हुकूमत तस्लीम किया जाता है, जिसे सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, अमरीका और यूनाइटेड नेशन जो है जिसकी हिमायत हासिल है, उस हुकूमत का इंतजामी मरकज जो है वो अदन है और उसके साथ मुख्तलिफ कबायली, अस्करी और सियासी धड़े जो हैं वो वाबस्ता है। दूसरी तरफ एक बड़ा हल्का, हम अक्सर कहते हैं कि यमन के दारुल हुकूमत सना में, तो ये यमनी हौसियों के अंडर वाला इलाका है जिन्हें अंसारुल्लाह कहा जाता है। आमतौर पर हूती तहरीक कहते हैं। ये तहरीक शिमाली यमन खुसूसन सना, सादा, अल हदीदा,
عمران، زمان اور کئی اہم علاقوں پر عملی کنٹرول رکھتی ہے۔ یمن کی بڑی آبادی بھی انہی علاقوں میں رہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگرچہ بین الاقوامی سطح پہ انہیں قانونی حکومت تسلیم نہیں کیا جاتا، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ ریاستی اداروں، ٹیکس وصولی، عدالتی نظام، سرحدی نگرانی، بندرگاہوں اور عسکری تنصیبات کا بڑا حصہ انہی کے زیر اثر ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس نے گزشتہ کئی برسوں سے یمن کو دو مختلف سیاسی اور دو مختلف عسکری نظاموں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ تو اس لیے یمن سے جو بیانات آتے ہیں وہ زیادہ تر بیانات جو ہیں وہ یمنی ہوتیوں کی جانب سے ہی دیے جاتے ہیں۔ یمنی حکومت جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پہ اپنی آواز مؤثر نہیں رکھتی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہوتیوں نے واقعی سعودی عرب پہ حملہ کیا ہے تو ان کے پاس ایسی صلاحیت آئی کہاں سے؟ چند برس پہلے تک بہت سے لوگ صرف انہیں ایک قبائلی ملیشیا سمجھتے تھے، لیکن آج اگر صورتحال دیکھیں تو وہ یکسر مختلف دکھائی دیتی ہے۔ ان کے پاس مختصر فاصلے سے لے کے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزلز موجود ہیں، جن میں برکان نامی میزل موجود ہے، ذوالفقار نامی ہے، بدر نامی ہے اور فلسطین سیریز جیسے میزل شامل کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر ان کے پاس کروز میزل بھی موجود ہیں۔ کروز میزل کی بھی مختلف اقسام ہیں، طویل فاصلے تک جانے والے خود کش ڈرون بھی ہیں، جاسوسی ڈرون بھی ہیں، بحری ڈرون بھی ہیں، بغیر پائلٹ کشتیوں تک کے استعمال کے دعوے جو ہیں وہ یمنی ہوتیوں کی جانب سے سامنے آ چکے ہیں۔ بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں پر حملوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کی جنگ صرف زمینی نہیں ہے بلکہ وہ سمندری محاذ پر بھی کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور جب ایران نے اپنا ہرمز کو بند کیا تھا تو دنیا کو یہ معلوم تھا کہ ایران کے پاس ابھی ایک طرف کا پتہ اور موجود ہے اور وہ یمنی ہوتیوں کی صورت میں موجود ہے، جس سے باب المندب کو بند کر دیا جائے گا۔ دفاعی ماہرین کا خیال یہ ہے کہ ہوتیوں نے گزشتہ برسوں میں اپنے ہتھیاروں کی تیاری، اس کی اسمبلنگ اور مقامی سطح پر بہتری کی صلاحیت بھی حاصل کی، جبکہ ایران پر یہ الزام مسلسل لگایا جاتا رہا کہ اس نے ہوتیوں کو ٹیکنالوجی، پرزوں یا عسکری معاونت کے ذریعے اس صلاحیت میں اضافہ کر کے کھڑا کیا ہے۔ اگرچہ تہران ہمیشہ اس کی مختلف انداز میں تردید یا وضاحت کرتا آیا ہے، نتیجہ جو بھی ہو، آج ہوتی، جنہیں آپ حوثی کہتے ہیں، وہ صرف ایک مقامی باغی گروہ ہے نا، زمینی حقیقت کی مکمل تصویر پیش نہیں کرتا۔ ان کے پاس مکمل کنٹرول ہے اور ایک بہت بڑے علاقے کا کنٹرول ہے۔ اگر موجودہ کشیدگی بڑھتی ہے تو کیا ہوگا؟ میں اس پہ بعد میں آؤں گا، کشیدگی جنم کیوں نہیں۔ موجودہ کشیدگی بڑھتی ہے تو یہ جنگ صرف سعودی عرب اور یمن تک محدود رہنے کا امکان کم ہے۔ پہلا محاذ سعودی عرب کی سرحد اور اس کے اہم شہر ہوں گے، دوسرا محاذ بحیرہ احمر پہ تجارتی جہاز ہوں گے، عالمی شپنگ روٹس ہوں گے، تیسرا محاذ آبنائے باب المندب ہوگا جہاں سے دنیا کی بڑی مقدار میں تجارت گزرتی ہے۔ ابھی موجودہ صورتحال کے اندر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ سعودی عرب کی طرف کوئی جہاز نہ آئے اور ہم اسے ٹارگٹ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تب تک ہوگا جب تک سنا ایئرپورٹ جو ہے اس کی فلائٹس بند رہتی ہیں، یعنی جب تک ان کی فلائٹس کے لیے وہ ریہیب نہیں کر لیتے اس پورے منظرنامے کو، تب تک بند رہے گا سعودی عرب کا راستہ بھی سب کے لیے۔ اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو یہ خلیج فارس، آبنائے ہرمز، عراق، شام اور ممکنہ طور پہ لبنان تک کشیدگی کے نئے محاذ کھول سکتی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ اس لیے آج سوال صرف یہ نہیں کہ ابھا کے اوپر کتنے ڈرون آئے یا کتنے ڈرون جدہ کے اوپر فائر کیے گئے یا کتنے میزائل سعودی عرب کی اس ایئر ڈیفنس سسٹم نے روکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک محدود انتقامی کارروائی تھی یا پھر یہ اس بڑے بحران کا پہلا باب ہے جس میں ایک طرف سعودی عرب، دوسری طرف ہوتی، پس منظر میں ایران، سمندر میں امریکی بحری موجودگی اور پورے خطے کی توانائی کی سیاست ایک دوسرے سے جڑتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر آنے والے دنوں میں پوری دنیا کی نظریں مرکوز ہوں گی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ہونے والا حملہ کس کی جانب سے کیا گیا تھا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی حکومت کیوں سنا ایئرپورٹ کے اوپر حملہ کرے؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب سعودی حکومت کے اوپر یمنی ہوتیوں نے الزام لگایا تو سعودی حکومت کی بروقت وضاحت کیوں منظر عام پہ نہیں آئی؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب مشرق وسطیٰ کے اندر اس وقت اگر مستحکم پوزیشن اس پوری جنگ کے دوران، ایران امریکہ جنگ کے دوران دیکھی جائے تو کس ایک عرب ملک کی ہے؟ سعودی عرب کی۔ سعودی عرب کے اوپر اتنے حملے نہیں ہوئے جتنے دیگر عرب ممالک کے اوپر ہوئے۔ سعودی عرب نے اس طریقے سے ریٹیلیٹ لفاظی طور پہ بھی نہیں کیا جتنے دوسرے ممالک نے کیا۔ اس وقت ایران کے ساتھ عمان کے بعد یا قطر نے اب پلہ جھاڑ لیا اور قطر نے یہ کہا کہ ثالثی وہ نہیں کرے گا۔ جب قطری جہاز کے اوپر حملہ ہوا، قطر کے اوپر بھی، قطر میں جو امریکی بیس ہے ان کے اوپر حملے کیے گئے ہیں ابھی کل پرسوں، تو قطر نے بھی پلہ جھاڑ لیا ہے۔ تو اس وقت کون سا ایسا عرب ملک ہے جس کے ساتھ ایران کے تعلقات قدرے بہتر؟ سعودی عربیہ۔
کیوں؟ پچھلے 1 ڈیढ़ سال کے اندر سعودی عربیہ نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کیے، دونوں کے سفارت خانے پھر بحال ہوئے، دونوں کے درمیان فلائٹس چلنا شروع ہوئی، دونوں کے درمیان صرف فلائٹس ہی نہیں، حج کے موقع کے اوپر بھی ایرانی ڈیلیگیشنز جو گئے ہوئے تھے یا ایرانی جو وفد حج کرنے گئے ہوئے تھے حجاج کی صورت میں، ان کو جس طریقے سے سعودی حکومت نے ویلکم کیا، ان کی جس طریقے سے خدمت داری کی ہے، اس کا ایرانیوں نے بھرپور آ کے جواب دیا اور بتایا کہ ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا۔ تو یوں شہید رہبر اعلیٰ سید آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے کی تقریبات میں سعودی وفد آیا اور سعودی وزیر خارجہ کی صورت میں آیا۔ تو جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایک شریکہ ہے، مثال دیتا ہوں، ایک شریکہ ہے، آپ کے بھائی ہیں، چچا زاد ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ایک ہی محلے کے اندر رہتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا کاروبار ہے، یعنی مثال کے طور پہ ہر ایک کی بیکری کا کام ہے اور ہر ایک نے اپنی اپنی بیکری بنا رکھی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کسی کا نقصان ہونے پہ کیا بڑا تایا یہ سوچے گا کہ میں بھی اپنا سب کچھ جھونک دوں؟ حقیقت پسندانہ ہو کے سوچے، کوئی نہیں سوچتا۔ تو اسی طرح یہ ممالک کے رشتے بھی ہوتا ہے، اسی طرح کمپیٹیٹرز ہیں یہ عرب ممالک ایک دوسرے کے، اور سعودی عرب خطے کا سب سے بڑا عرب ملک ہے، اور سعودی عرب کے کچھ ممالک کے ساتھ اس وقت تحفظات بھی ہیں، بالخصوص یو اے ای کے ساتھ۔ تو سعودی عرب کیوں چاہے گا کہ عرب ممالک جن کی سیاحت لپیٹی جا رہی ہے، جن کی معیشت کمزور ہو رہی ہے، حالیہ جنگ میں ان کی بڑی تباہ کاری ہوئی ہے، آنے والے دنوں کے اندر وہ سیکیورٹی ری الائنمنٹ کا سوچ رہے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر سعودی عرب یہ کیوں چاہے گا کہ وہ کسی ایسے فریق کو تنگ کرے کہ جو فریق ایران کے قریب تر ہے، ایران کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائے، اس سے پھر سفارتی تعلقات خراب کرے، اس سے اپنی سیاحت کو خطرے میں ڈلوائے، یمنی ہوتیوں کی جانب سے اپنے اوپر حملے کروائے؟ کیوں؟ آخرکار ان دنوں میں کیا ہوا کہ وہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ یمنی ہوتیوں اور سعودی حکومت کے مابین موجود تھا، جس میں ایک جنگ بندی تھی، اس کو سعودی حکومت نے توڑا، اور سعودی حکومت اس وقت حملہ کرے گی جب ایرانی جہاز وہاں پر اتر رہا ہوگا؟ معلوم نہیں پڑتا۔ سپوائلر، پیچھے سپوائلر کون موجود تھا؟ اس سپوائلر کی کھوج لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم 2 دن پہلے یہ سن چکے کہ نیٹو اور عرب ممالک مل کے ایران کے خلاف جنگ لڑیں گے، ہم یہ سن چکے کہ عرب ممالک کا ایک اتحاد بنایا جا رہا ہے۔ تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ سپوائلر کون ہے جس نے ٹریگر کیا، سنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ حملہ کیا، یمنی ہوتیوں کو یہ پیغام گیا کہ سعودی عرب نے حملہ کیا، سعودی حکومت نے ذمہ داری قبول نہیں کی، اور ایک مبہم سی اطلاع ہے کہ یمنی حکومت جو دوسرے سائڈ کی ہے، عدن والی سائڈ کی، اس نے ذمہ داری قبول کی۔ کیوں؟ وہ کیوں پنگا لے گی اس وقت ایران کے ساتھ اور ایران کے جہاز کے وقت؟ اور سعودی حکومت کی وضاحت نہیں آتی اور جواباً یہ حملے شروع کر دیے جاتے ہیں، جس کے بارے میں ابھی بھی مبہم اطلاعات ہیں کہ واقعی کیا یمنی ہوتیوں کی جانب سے کیے گئے، یا پھر ان کی جانب سے کوئی ایک آدھ کیا گیا اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کے کسی اور نے بھی کر دی۔ تو اب یہ مشرق وسطیٰ کن حالات کے گرد گھوم رہا ہے اور کن حالات میں سے نکلے گا، اور یہ حالات کس کو سوٹ کرتے ہیں، اندازہ لگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔